السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تفسیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین کرام، ہم سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو سورۃ الفاتحہ زبانی یاد ہے، لیکن ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معنی اور مفاہیم پر بھی غور کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے معنی اور مفاہیم کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے شان نزول کے متعلق۔ تو سورۃ الفاتحہ کے شان نزول میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمان نزول کی جہاں تک بات رہی تو سورۃ الفاتحہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے، ام الکتاب ہے، الکافیہ ہے، سبع مثانی، الوافیہ، الشفاء، الحمد، الشکر۔ اسی طریقے سے اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کے فضائل کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت الفاتحہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں آواز دی، وہ نماز میں تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک انتہائی عظمت والی صورت بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول نکلنے لگے تو صحابی رسول نے کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صورت بتائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی 7 آیتیں ہیں، سبع مثانی ہیں، اور یہی عظمت والی صورت ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں موجود، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس طریقے کی صورت نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں جیسی صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ جی اللہ کے رسول ضرور سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس صورت کی تعلیم دی، یہ صورت بتایا۔ یہ اس حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا میں نے۔ آگے فرمایا سورہ فاتحہ کے فضائل میں کہ سورہ فاتحہ ایسا نور ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر پر نہیں نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوا تو اس وقت ابلیس رو رہا تھا کہ ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، یہ المعجم الاوسط میں موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے، جسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تینوں قل یعنی سورہ کافرون کے علاوہ تینوں قل پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حسن درجے کی۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۔ دوسری روایت ہے کہ من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غیر تمام۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام اور غیر مکمل ہے۔ محترم سامعین کرام، اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو توحید ہے، دوسرا احکام ہے، اور تیسرے نمبر پہ قصص و اخبار ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ مذکور ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں سورۃ الفاتحہ میں
مجمل طور پر موجود ہے، اسی لیے قرآن مجید کی ماں اسی لیے اس صورت کو کہا جاتا ہے ام القرآن۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جو کہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن مجید خود ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو ہم تعوذ پڑھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، قرآن پڑھنے لگو تو اس سے پہلے تم تعوذ پڑھ لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ ہم شیطان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ ہم انسان ہیں اور شیطان اپنے وسوسوں کو لے کر کے، چال بازیوں کو لے کر کے ہم سے زیادہ چالاک ہے، تو ہم اللہ کی توفیق ملے بغیر، اس کی پناہ میں آئے بغیر ہم شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے شروع اللہ رب العالمین کے تمام ناموں سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں ہر اچھے اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، لیکن جہاں ثابت نہ ہو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جس جگہ پہ ہمیں منع کیا ہے، یا کوئی ایسا خاص مقام ہے، خاص عمل ہے جس میں بسم اللہ ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں، لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو التحیات کے پڑھنے سے پہلے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہاں بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اسے بدعت قرار دیا ہے کہ آپ تشہد میں بیٹھ کر التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ پہلی آیت اس سورت کی ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا سلیس معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ محترم سامعین کرام، الحمد یعنی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، یعنی تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص باکمال ہے، باصلاحیت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی صلاحیت کی بنا پر کرتے ہیں، اور وہ صلاحیت اللہ رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہے، تو ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی ہی تعریف ہو رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے لفظ ہے للہ، یہ لفظ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے رب کہتے ہیں پروردگار کو، رب کہتے ہیں پروردگار کو، لغوی طور پر کہتے ہیں تربیت کرنا، پرورش کرنا، دھیرے دھیرے کسی چیز کی تربیت کرنا، کمال درجے تک پہنچانا، اس کی ایسی تربیت کرنا کہ تمام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی رعایت کر کے اس کی تربیت کرنا، اور اللہ رب العالمین ہی ایسی تربیت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی رب نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے ایک لفظ ہے العالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جہانوں کا رب کہا ہے کہ تمام جہانوں اور تمام عالمین کا اللہ رب العالمین رب ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، اس پرتھوی میں ہیں، تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے پلینٹ موجود ہیں۔ یہ اتنا بڑا برہمانڈ اور یونیورس جس میں بڑے بڑے پلینٹس ہیں، گلیکسی گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کئی سارے پلینٹس، کئی سارے سیارے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلینٹس ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لشکر کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مدثر میں اس کا بیان بھی فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمندر ہے، سائنس کے پاس، وگیانکوں کے پاس بھی سمندر کا بھی مکمل علم موجود نہیں ہے، اس میں نہ جانے کتنے ایسے مخلوقات موجود ہیں جہاں اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، جس کو پالتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ رب العالمین عالمین کا لفظ استعمال کیا کہ تمام مخلوقات کا اللہ رب العالمین رب ہے، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین پالتا ہے،
ان تک روزی پہنچاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے جن مخلوقات کو ہم جانتے تک نہیں۔ آگے ایک آیت ہے الرحمن الرحیم، تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ بڑا مہربان کرنے والا، رحم کرنے والا۔ الرحمن یہ رحیم کے مقابلے میں اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ الرحمن یہ عام ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ رب العالمین سب پر مہربان ہے، چاہے اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ابھی دیکھ لیجئے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، اسی طریقے سے اور کتنے ایسے قومیں موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں کھانا پینا دے رہا ہے، اللہ رب العالمین انہیں آکسیجن دے رہا ہے، رہنے کے لیے زمین اپنی دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سب پر مہربان ہے۔ الرحیم یہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے خاص ہے، اللہ رب العالمین وہاں سب پر رحم نہیں فرمائے گا، جو مومنین ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوگا اس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر ایسی ملکیت ہو کہ اس میں جائز تصرف کا حق بھی ہو، یہ اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، بدلے کے دن، اللہ رب العالمین جب ساری چیزوں کو فنا کر دے گا، سب کو مار دے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ فرعون بھی اس دن خاموش ہوگا۔ بڑے بڑے قارون، خزانوں کے مالک، سب وہاں پہ خاموش ہوں گے۔ جتنے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں سب اس اللہ رب العالمین کے سامنے چپ چاپ ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، فنا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی آواز نکل جائے۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو فنا کر دے گا، پھر اس کے بعد سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں بڑی بادشاہت کیا کرتے تھے؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ رب العالمین خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ملکیت ہے، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک حقیقی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اس اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں مسجدوں میں بلاتا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ایاک نعبد، یہ دراصل نعبد ایاک ہے، یعنی پہلے فعل پھر مفعول، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے مفعول کو ذکر کیا بعد میں فعل کو، تاکہ حصر کا معنی پایا جائے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ معنی ایسا نہ ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پتہ چلے کہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہو بندہ، یا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں کوئی ایسا کہے تو یہ بھی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے ایاک نعبد استعمال کیا۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مدد ہم چاہتے ہیں تو مدد کی دو قسمیں، ایک تحت الاسباب ہے اور ایک ما فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی بیماری کا علاج اس سے کراتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی مدد لے رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو پھر تم ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ پھر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کسی ڈرائیور کی مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ صبح اٹھ کے ناشتہ اپنی بیوی سے کیوں مانگتے ہو؟ یہ احمقانہ بات کچھ لوگ کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے اس مدد کا ذکر خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم مدد چاہ رہے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہے۔ جہاں اسباب نہ ہو، جو اسباب کے اوپر ہو، وہاں صرف اللہ رب العالمین سے مدد چاہی جائے گی، مدد مانگی جائے گی۔ دوسری قسم وہی ہے ما فوق الاسباب، صرف اللہ رب العالمین سے وہاں مدد مانگی جائے گی جہاں سارے دروازے بند ہو جائے، جہاں آگے کا راستہ نظر نہ ہو جائے، جہاں زندگی میں اندھیرا آ جائے، آگے کا راستہ کچھ نظر نہ آئے، وہاں اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی مدد ہو گئی۔ آگے آیت ہے 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ تو سچی اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ سچی اور سیدھی راہ صراط مستقیم وہ دین اسلام ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اہدنا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کہتے ہیں کسی کی رہنمائی کرنا، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ ہدایت ارشاد ہے جو اللہ کے رسول کے لیے تھا، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ہدایت ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، وہ ہدایت توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کہ آپ جسے چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اسے دے گا۔ اگر ہدایت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے چچا کو ہدایت دیتے، اپنے چچا کو اسلام قبول کرواتے، اپنے چچا کو مسلمان بناتے۔ وہ چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ساتھ دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے مرتے وقت اللہ کے رسول نے کان میں کہا تھا کہ چچا میرے کان میں کلمہ توحید پڑھ دیجئے، میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے دین پر دم توڑ دیا اور دم توڑنا پسند کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہدایت توفیق ہوتی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے چچا کو مسلمان بناتے۔ محترم سامعین کرام، آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک آیت کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ پہلا ٹکڑا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگ چار قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون ہیں؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرا ٹکڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا یا ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ان دونوں پر اللہ رب العالمین کا غضب اور غصہ نازل ہوا تھا اور گمراہ لوگ تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ اس صورت کے آخر میں ہم لوگ آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین کہنا کیسا ہے؟ آمین کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اس کی، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل گئی، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ فرشتے کے آمین کے ساتھ
جس کا آمین میچ کھا جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ محترم سامعین کرام، کچھ لوگ آمین نہیں کہتے ہیں اور اس دلیل کو نہیں دیکھتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جسے پوری امت قبول کرتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کو پوری امت قبول کرتی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو۔ امام بخاری کی روایت کو اور امام مسلم کی روایت کو بالکل اتفاق کے ساتھ متفق ہو کر کے قبول کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پھر بھی لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، آمین سے گریز کرتے ہیں۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کے 3 معنی یا کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ دوسرا معنی ہے تخیب رجاءنا، لا تخیب رجاءنا، کہ ہماری مرادوں کو نہ، کہ ہمیں نامراد نہ بنا، ہمیں ناکام اور نامراد نہ لوٹا۔ تیسرا معنی ہے اللہم استجب لنا، کہ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔